کہتے جی کہ مجھے رات کو سوتے ہوئے برے برے خواب آتے ہیں، حالانکہ میں آخری صورتیں بھی پڑھتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ پڑھتی رہیں، باوضو سوئیں اور آیت الکرسی بھی پڑھیں، آخری صورتیں بھی پڑھیں، اپنے بدن پہ دم کریں، اللہ معاف کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر برا خواب نظر آئے کسی کو بتائیں نہیں کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ بائیں طرف اٹھ کے نیند کھل گئی تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ خواب کسی کو بتایا نہ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سبزیوں میں ایک سبزی کی شکل میں مشروم سبزی ہے، کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ سبزیاں ساری حلال ہوتی ہیں، سبزی میں کون سی حرام ہے؟ بھئی سبزی میں تو کوئی چیز حرام نہیں ہے، ہاں کوئی چیز مضر تو ہو سکتی ہے کہ اس کے کھانے سے نقصان ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ جیسے میں کل ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک انہوں نے تحقیق کی ہے، میڈیکل والوں نے ایک یونیورسٹی میں بڑی ریسرچ کی ہے، یہ ایک خوبی ہے انگریز میں، ہے بڑا دادا دشمن، وہ ہماری طرح بڑے شنے نہیں مارتا، وہ لگا رہتا ہے ریسرچ پہ تحقیق کرتا ہے۔ اور انہوں نے اچھا بعض اوقات 10 سال 20 سال تک وہ ریسرچ چلتی رہتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ریسرچ کی ہے، وہ ایک بوٹی ہے یہاں ملتی ہے، یعنی بوٹی نہیں، اس کی شکل ایسے جیسے ہماری گوبھی ہوتی ہے نا، گوبھی کا پھول ہوتا ہے، ایسی شکل کی ہوتی ہے، اور کولی اس کا نام ہے۔ تو اب نئی تحقیق یہ آئی ہے کہ یہ سبزی تمام سبزیوں میں سب سے بڑی عجیب سبزی ہے کہ یہ بڑھاپے کو بھی روک دیتی ہے، پھر جوانی کی طرف لاتی ہے، اور آدمی کے جتنے عضلات ہیں، جتنے اعصاب ہیں، ان کو بالکل مضبوط کر دیتی ہے۔ اب اس پہ ریسرچ کی، نتیجہ بھی آ گیا۔ ویسے میں نے پہلے دیکھا تھا بازار میں کہ یہاں بھی یہ ملتی ہے، ایک تو گوبھی ہوتی ہے نا، ایک بند گوبھی ہوتی ہے، ایک اسی طرح کی جیسے گوبھی کا پھول ہے اسی طرح کی ہوتی ہے، اس کو انگریزی میں تو کولی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں اللہ والا، لیکن آپ دیکھیں گے پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ بھئی وہ بالکل اسی طرح، بالکل پھول کی طرح ہے، لیکن گوبھی نہیں ہے۔ اس میں جیسے اللہ نے ایووکادو میں اور چیزوں میں بڑی بڑی طاقت والی چیز، تو انہوں نے کہا اس سے بہتر دنیا کے اندر انسانی قوت کے لیے اور کوئی سبزی ہے ہی نہیں، یہ تو بوڑھے کو بھی اگر 1 مہینہ کھائے تو جوان بنا دیتی ہے۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، میں نے بھی کہا آج آپ دوستوں سے پتہ کرو یار، جوان بننے کا کس کو شوق نہیں ہوتا۔ وہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ بیٹھے دوستوں کے ساتھ، کہنے لگے کہ بھائی یہ جوانی ایسی چیز ہے کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، لیکن یہ بدبخت اگر کسی بازار میں ملتی میں بھی خرید لیتا۔ تو اس لیے جوانی کی تو ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال تو آپ خوابوں سے میری بیٹی بالکل نہ ڈرا کریں، اور سبزیاں ساری حلال ہوتی ہیں، ان میں کوئی اللہ نے نہیں فرمایا ہے کہ جیسے جانوروں میں حلال حرام ہے لیکن پرندوں میں حلال حرام ہے، سبزیوں میں نہیں ہوتا۔ مشروم مجھے نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، میرے خیال میں مشروم تو کہتے ہیں جو بارش کے بعد زمین کے اندر سے نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں مشروم، جسے آپ اپنی اردو میں کھمبھی بھی کہتے ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے، لیکن ایک خیال کیا کریں کہ کبھی کبھی وہ زہریلی بڑی ہوتی ہے، سانپ اس پہ اپنی زہر ڈالتے ہیں، اس لیے اس میں یہ احتیاط ضرور کیا۔ لیکن بہرحال اب دنیا بڑی ایڈوانس ہو گیا، اب تو اس کے فارم میں وہ خود اگاتے ہیں، اس میں سانپ کہاں سے ہے۔ لڑکی کے والدین راضی ہوں، گواہ بھی ہوں،
ویڈیو کال پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ تو آپ ویڈیو شیڈیو کی کالیں بھی نہ بنائیں، اور ویڈیو بنے گا انشاءاللہ تو تمہاری بیوی کو ابھی تم نے نہیں دیکھا، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی بندے کو لکھ کے بھیجو کہ بھئی میں نے آپ کو اپنا شرعی وکیل مقرر کیا ہے 2 گواہوں کے سامنے، تم فلاں لڑکی کا جا کے میرے لیے ایجاب و قبول کر دو، بس جانے کی ضرورت نہیں، نہ ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے کوئی باپ کو، بھائی کو، چاچے کو، کسی اچھے آدمی کو وکیل بنانا، ایسا نہ ہو کہ تم بیٹھ رہو اپنی شادی کر کے چلے جائے۔ اور کیا اعتبار ہے جی آج کل؟ کہتے جی کہ ہم نے کفیل سے ویزا لیا، اقامہ نہیں بنا، ہم نے کفیل کے پاس کام بھی نہیں کیا، تم جانو کفیل جانے میں کیا کروں؟ یہ کوئی مسئلہ ہے شریعت کا میں حل کروں؟ جا رہے ہو جان چھوٹی، تمہاری بھی جان چھوٹ گئی، اس کی بھی جان چھوٹ گئی، جب تم چلے جاؤ گے اس کو اور ویزا مل جائے گا۔ ہمارا برادری کا آدمی بغیر صلاح مشورے کے علاقے سے موٹر سائیکل ٹریکر کا کاروبار کرتا رہا ہے، اب پتہ چلا ہے کہ 40 لاکھ کا قرض دار ہو گیا ہے، والدین، بیوی، بچوں نے زمین فروخت کی، پھر بھی قرض باقی ہے، اللہ اس کا قرض ادا کرے۔ دیکھو جب غلط کام کرو گے میرا بیٹا تو یہ تو ہوگا نا پھر۔ تو بہرحال اب تم نے نیت کر لی ہے نا، نیت کر لو تو اللہ قرض ادا کر دیتے۔ پھر روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور کم از کم 1000 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کرو، انشاءاللہ جلدی قرض کر جائے گا۔ اور حضور پاک نے ایک اور دعا بھی بتلائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عالم تغیر دیتا ہے، ٹھیک ہے، عالم ہے تو پھر اس سے کیا ڈر ہے؟ لازمی قرآن و حدیث کی موافق لکھ کے دیتا ہوگا۔ تعویذ تو وہ حرام ہیں جو یہ ہندو لکھتے ہیں، سکھ لکھتے ہیں، یا عبرانی سریانی زبان جس کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا حدیث مبارک کی دعا لکھی ہوئی، کوئی بات نہیں۔ ایک کفیل نے کہا ایک مزدور لے آؤ، میں اس کو لے آیا تو اس نے کہا 150 ریال میں دوں گا۔ میں نے مزدور کو کہا کہ 100 ریال تو میں دوں گا، 50 میں لوں گا، یہ حرام ہے جناب، آپ مزدوروں کو بھی کھاتے ہیں، لوگ بڑے آدمیوں کو کھاتے ہیں، تم غریبوں کو بھی نہیں بخشتے ہو، یہ کوئی کمیشن ہے؟ کام وہ کرے 50 ریال یہ لے گا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اپنے پیسوں سے دوسرے، اگر اس دکان پہ کوئی سامان خریدتا ہوں اس کو بھیجتا ہوں اپنے پیسوں سے، اگر اپنے پیسوں سے بھیجتے ہو تو ٹھیک ہے، اس پر آپ نفع بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں قبر پہ مٹھائی کی دعا کرتے ہیں، کیا یعنی مٹھائی قبر سے مانگتے ہیں کہ مٹھائی بنا کے دو، یا مٹھائی تقسیم کرتے ہیں؟ تو دونوں ناجائز ہیں، مانگنا بھی ناجائز ہے، مٹھائی بانٹنا بھی ناجائز ہے۔ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، بھی مٹھائی تو چلو خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، تم وہاں مٹھائی تقسیم کرے، اچھا ہوا مر گئے تم، جان چھوٹی ہماری، کیا مٹھائی تقسیم کر رہے ہو؟ کیا کوئی زندہ آدمی ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، اس کے لیے ہاں بالکل آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پورا لباس ہو، یا ٹوپی ہو یا پگڑی ہو، کیونکہ حضور پاک نے کبھی سر ننگا کر کے نماز نہیں پڑھی، اور جو لوگ یہ آدھے آستین والی شرٹ سے پڑھتے ہیں وہ بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، پوری طرح تیار ہو کے آؤ۔
مغرب کی اذان کے وقت ہمارے گھر میں لائٹ جلانے کا رواج ہے، مغرب کی اذان کے بعد جھاڑو لگانے سے منع کرتے ہیں۔ یہ دونوں نہ حدیث میں ہیں نہ کسی بزرگ کے قول میں ہیں، یہ تمہارے اپنے گھر والوں کا گھڑنتو ہے، گھڑنتو۔ خود گھر جھاڑو نہ لگاؤ، جھاڑو لگائیں گے تو کیا یہاں جن ہیں اڑ جائیں گے؟ سارا دن جھاڑو لگاؤ، مغرب کے بعد ہی لگانا ماشاءاللہ۔ اگر وہاں کوئی چیز گر جائے، سالن گر جائے، چائے گر جائے، بیٹھے رہیں چونکہ رات ہو گئی، اب کیا کریں، صاف تو نہیں کر سکتے، کل صاف کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ کچھ اہل حدیث حضرات نماز کی حالت میں جب انگلی اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ، تو اس کو حرکت دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال چونکہ حدیث میں لفظ ہے نا کہ کانا یحرک، وہ تو کہتے ہیں کانا استمرار کے لیے ہے، یعنی بس حرکت دیتے رہو۔ احناف کہتے ہیں کانا ہمیشہ استمرار کے لیے نہیں ہوتا، تو ایک دفعہ اٹھانا جو ہے وہ کافی ہے۔ مرزا قادیانی کون ہے؟ وہ مرزا قادیانی ہے اور کون ہے؟ مرزا غلام محمد اس کا نام ہے، قادیان کا رہنے والا ہے، قادیان میں ہی دفن ہوا ہے۔ وہ پورے عالم کے نزدیک مردود ہے، حضور کے فرمان کے مطابق دجال ہے اور کافر ہے۔ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیریں، ہاں بالکل پھیر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں گویا کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ سے ہم جو رحمت مانگتے ہیں اس کو چہرے پہ آنا چاہیے۔ آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہیں؟ بھائی ابھی تو نہیں ہوں، آپ ہی مجھے کر رہے ہیں، آپ بھی تو اللہ والے ہیں نا، آپ کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، سب اللہ والے ہیں نا، کسی کو کوئی گرو نے پیدا کیا ہے یا وشنو نے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا اللہ والا ہی ہوا نا، تم اللہ والے ہو، تم کر دو۔ میں نے دیوبند بھی نہیں دیکھا، اور اکابرین دیوبند میں سے بھی صرف میں نے حضرت قاری طیب صاحب جو محترم تھے ان کو دیکھا بس، اس کے بعد کسی بزرگ کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی بزرگوں میں اب جو لوگ ہیں الحمدللہ ان سے تو ہمارے اب بھی، جیسے آپ مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، یا حضرت ارشد مدنی ہیں، محمود مدنی ہیں، اسد مدنی رحمت تھے، ان کو تو دیکھا ہے، جو پہلے بزرگ گزر گیا ان کو نہیں دیکھا۔ کہتے جی کھانے کی کسی چیز میں چیونٹی گر جائے نکال دو بس کھا لو، پھر چیونٹی گرنے سے کھانا حرام نہیں ہوتا۔ دیکھو کتنا فکر ہے بیچارے کو، چیونٹی گر جائے، کھانا ہی تم نے حرام کے پیسے سے پکایا ہوا ہے، اس کا تو فکر نہیں ہے۔ چیونٹی سے کیا حرام حرام تو نہیں ہوتا نا، حلال حرام ہوگا نا، پہلے یہ تو دیکھو کھانا تمہارا حلال کا ہے، چیونٹی کا فکر ہے بیچارے۔ جھینگا کھانا جائز ہے، بیوی اپنے شوہر کو نام سے پکار سکتی ہے، پکار سکتی ہے، کیوں نہیں پکار سکتی؟ کیا ہے بھائی، شرم ہے۔ اہل حدیث بھی اہل حق ہیں، کوئی گمراہ فرقہ نہیں ہے۔ وسیلے سے دعا مانگنے کے بجائے جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کریں۔ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم۔ اور حضور پاک نے جو دعا سکھائی امت کو کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا مانگو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر وسیلہ ہوتا تو وہ بھی سکھا دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر کفیل ہم سے ڈیوٹی کے علاوہ کام کرا کے پھر بھی ہمیں تنخواہ نہ دے، شکایت کرو مکتب العمل میں جا کر، اور ہمت نہیں ہے تو مار کھاتے رہو، ہر کمزور آدمی ہمیشہ مار کھاتا ہی رہتا ہے۔ 40 میل سفر کر کے دوسرے شہر کام کرنے جاتا ہوں، ہم روزانہ قصر کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، روزانہ پڑھ سکتے، جب تک مسافر ہو ساری زندگی سفر کرتے رہو، نماز قصر پڑھو گے۔ کیا عورت گھر میں باپ، بھائی، بیٹے، بھانجوں کے سامنے بغیر دوپٹے کے آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے لیکن نہیں آنا چاہیے۔
بال جو ہیں وہ بھی اولا ہیں، لیکن یہ تو باپ بیٹا تو ہے، اس کے سامنے تو اولا نہیں ہے، لیکن بہرحال خلاف ادب ہے کہ وہ دوپٹے کے بغیر آئے۔ ایک آدمی کے گھر میں 2 بکرے تھے خیرات کے لیے، اس آدمی کو 11ویں والا پیپ تک مل گیا، انہوں نے کہا صدقہ نہیں کرو، ختم پڑھاؤ۔ پتہ نہیں کیا ختم پڑھاؤ، اللہ عالم، اس لیے کہا ہوگا نا کہ ختم تو وہی پڑھ سکتا ہے نا، لہٰذا دونوں بکرے حضرت کو پہنچاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نے سالی سے ناجائز تعلق رکھا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرو، استغفار کرو اور آئندہ بچ جاؤ۔ یہ یزید کندھے پہ بیٹھا ہوا، اور یزید تو پیدا اس زمانے میں ہوا جب حضور فوت ہو گئے، حضرت ابو بکر کی خلافت آئی، حضرت عمر کی آئی، حضرت عثمان کی آئی، حضرت علی کی آئی، معاویہ تو بہت بعد کے لوگ، یزید تو بہت بعد میں بیٹھا، کہاں وہ کندھے پہ بیٹھا تھا اور حضور نے دیکھا۔ عقل نہیں ہے تمہارا، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جب نماز کی اقامت ہو تو جیسے مؤذن کہتا ہے نا اسی طرح کہتے جاؤ، جیسے اذان کا جواب دیتے ہو۔ اگر طواف نہ کرے اور صرف بوسہ لے وہ ناجائز ہے، بوسہ لینا سنت ہے طواف کے دوران۔ میری بیوی پکڑی گئی ہے تو کیا ہم جرگہ کریں یا قتل کریں؟ کوئی قتل شتل نہ کرو، اس نے زنا کیا، تم قتل کا گناہ کرو گے، اس سے بھی بڑا ہے نہیں، طلاق دو، دفعہ کرو، جان چھوڑو، کیا جرگہ اور کیا۔ جرگے والے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں نا، کاری ہو گئی، یہ کاری ہو گئی تو اس کو قتل کیا جائے، یا پھر ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ سردار کو دے دی جائے وہ کاری عورت جو ہے نا، وہ سردار کے گھر میں ماشاءاللہ کاریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ بیچتے رہتے ہیں۔ ہماری تو اپنی برادری کے لوگ ہیں نا سردار۔ کہتا ہے جی جہنم حتیم کے نیچے حضرت قبر مارگ نہیں ہے، کسی جگہ انبیاء کی قبریں نہیں ہیں، اگر انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور اوپر چلتے۔ کہتا ہے جی 22 آپ کے بائیں طرف ایک بابا بیٹھا ہوتا ہے، اس نے توپ پہنا ہوتا ہے، شلوار نہیں پہنی ہوتی، تم نے اندر جا کے دیکھا ہے اس کو؟ نہیں، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ بہرحال اگر صرف توپ پہنتا ہے اور اس کا بدن نظر نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں شلوار۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ آل کا نام بھی آ گیا ساتھ میں۔ ویسے یہ ہے جب نام آئے درود شریف پڑھو، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ وآلہ دونوں ٹھیک ہے۔ ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، لوگوں کا رقم قرضہ میرے ذمہ باقی ہے، ان لوگوں کا آپ معلوم نہیں ہے تو آپ صدقہ خیرات کر دیں، جن کا قرضہ دینا ہے وہ نہیں ملتے ہیں تو آپ خیرات کریں، مدرسے کو دے دیں، اسی نیت سے کہ یا اللہ جن کا پیسہ ہے ان کو اجر دے اور مجھے دینے کا ثواب دے۔ اللہ